ہم معاملات کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں کبھی آخرت کی بات آئی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے آخرت کو سوچا۔ کہ نیکی اور آخرت کا کوئی بھی کام ہو اس کی ہرس پہلے ہی رکھنی چاہیے، اس کو اس کی تیاری پہلے ہی شروع کر دینی چاہیے، اور یہی ہر نیکی کے کام اور آخرت کے متعلق انسان جب ہرس اور اس کو بار بار سوچتا رہے گا تو اس کی آخرت اور اس کی آخرت کی طرف توجہ کرنا اس کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ہمیں دنیا کی ہرس ہوتی ہے، اور دنیا کی ہرس کے لیے ہم بار بار دنیا کو سوچتے ہیں۔ آپ دیکھیں، عورتوں کو زیور اور کپڑے کی ہرس ہوتی ہے، اور یہ طبی طور پر بھی رکھی گئی ہے، لیکن جب آپس میں عورتیں ملتی ہیں ایک دوسرے سے شادی بیاہ کے اندر یا ویسے آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ان کے اندر یہ ہرس اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ دوسرے کا کپڑا دیکھتی ہیں، دوسرے کا مال دیکھتی ہیں یا دوسرے کا زیور دیکھتی ہیں، تو اس کو دیکھ کر ان کے اندر ہرس بڑھ جاتی ہے اور ان کو اور طمع ہو جاتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس بھی اسی طرح کا جو ہے وہ زیور آنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت نے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ جب اپنا کپڑا دیکھا اور دوسرے کا قیمتی کپڑا دیکھا تو کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ دوسرے کو مال کو دیکھ کر ہرس دنیا کی کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اللہ کی ناشکری کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا علاج حدیث میں جو ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ دنیا کی ہرس کا علاج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے معاملے میں انسان کو جب دیکھنے کی ضرورت پڑے تو اپنے سے اعلیٰ بندے کی طرف دیکھے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے ادنا کی طرف دیکھے۔ جب ادنا کی طرف دیکھے گا تو اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی شکر کرنا پیدا ہو جائے گا، اور ناشکری سے انسان جو ہے وہ بچ جائے گا۔ جب اعلیٰ کی طرف دیکھے گا تو اس کے اندر ہرس کا مرض بھی پیدا ہو جائے گا اور ناشکری کی بیماری بھی پیدا ہو جائے گی، حالانکہ اللہ کی نعمتیں انسان پر اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ ان کا شکر ادا کرنا چاہے تو ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قرب المساکین وجالسیہم، کہ عائشہ جو مساکین ہوتے ہیں ان کے قریب، ان کو اپنے قریب کیا کرو، اور جو مساکین اور غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے قریب بیٹھا کرو اور ان کو اپنے قریب کیا کرو۔ اس کے اندر بھی نقطہ یہی ہے کہ جب ایسے لوگوں کے پاس انسان ان کو دیکھے گا تو اس کے اندر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا پیدا ہو جائے گا، ناشکری سے بچ جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میں چل رہا تھا، جوتا نہیں تھا، اب میں چلتے چلتے میرے ذہن میں آتا تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جوتا بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو میں نے آگے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو میں نے اس کو دیکھ کر شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا، اگرچہ جوتا نہیں ہے۔ تو یہی آپ نے ارشاد فرمایا، قرب المساکین وجالسیہم، اس سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ، وہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہوتا ہے کہ جس کے اندر امیروں کو
بلایا جائے اور غریبوں اور مساکین کو جو ہے وہ پیچھے ہٹا دیا جائے۔ فرمایا یہ کھانا ولیمہ اور یہ ولیمے کا کھانا سب سے بدترین اور برا کھانا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس سے جب انسان مالداروں کو ہی بلاتا ہے تو اس کے اندر نعمت کی ناشکری پیدا ہوگی۔ جب مساکین کو بلائے گا تو ایک تو نعمت کا شکر ادا کرنا پڑے گا کہ بھئی دیکھو ان غریب اور مسکین لوگوں کو مال اتنا نہیں ملا اور میرے پاس اللہ نے کتنا مال دیا ہے۔ جب ان کو کھلائے گا تو اپنی نعمت کا بھی شکر ادا کرے گا اور ان پر بھی احسان ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا برا کھانا وہ ہے کہ جس میں غریبوں اور مساکین کو جو ہے وہ نہ بلایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آج کا معاملہ ہمارا برعکس ہے۔ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے ادنا کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے اعلیٰ درجے کو جو ہے وہ دیکھتے کہ بھئی اس کے پاس اتنا مال ہے تو مجھے اسے بڑھانا چاہیے۔ جب اس طرح کی فکر ہوگی تو پھر انسان کا جو ہے وہ حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دنیا کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے، ہرس دنیا کی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اصل کمالات تو آخرت کے کمالات ہیں۔ دنیا کا کمال یہ عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اصل کمالات وہ ہیں، اصل ہرس اس کی کرنی چاہیے جس سے انسان کی آخرت جو ہے وہ بہتر اور جو ہے وہ آخرت سنورنا شروع ہو جائے۔ عیش کے ذرائع ہم سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی عیش و عشرت کا کیا ذریعہ ہے، میرے مال کے بڑھانے کا کیا ذریعہ ہے، میری جائیداد کے بڑھنے کا کیا ذریعہ ہے۔ یہ اسباب عیش و عشرت ہم سوچتے رہتے ہیں، جبکہ جو اصل کمال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عیش آخرت جو ہے وہ اس کو پہلے سوچو اور اس کی طرف ذہن کو بار بار جو ہے وہ توجہ کرو، کیونکہ اصل عیش جو ہے وہ آخرت کی عیش ہے۔ کیونکہ دنیا کی عیش اگر اصل ہو تو پھر تو ایک بیل اور جانور بھی انسان سے زیادہ عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، کہ اس کو نہ ماضی کی فکر ہے، نہ مستقبل کی فکر ہے، اور نہ موجودہ اور حال کا کوئی جو ہے وہ غم ہے۔ وہ پہلے جو کھا چکا ہے اس کو کوئی فکر نہیں کہ کیا کھایا، اور آئندہ بھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اگر عیش و عشرت دنیا ہی اصل مقصود ہو تو پھر انسان اور بادشاہ سے بھی زیادہ عیش و عشرت جو ہے وہ جانور کرنے والا ہے کہ وہ اس کو حاصل ہے، جبکہ حقیقت میں انسان کی عیش و عشرت وہ ہے جو آخرت کی ہو عیش و عشرت، وہی اصل جو ہے وہ عیش و عشرت ہے۔ تو اس حدیث میں پہلا مقصد آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو ہرس آخرت کے کاموں کی پہلے ہی کرتے رہنا چاہیے اور اس کے متعلق جو ہے وہ سوچتے رہنا چاہیے۔ اور اصل وجہ بھی یہ ہے، ہم جب آخرت کے احوال کو سوچتے نہیں ہیں تو جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں آخرت کی چیزیں اور آخرت کی نعمتیں وہ جو ہے وہ آتی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی کہ ایک بندے کی شادی ہونے لگی ہے تو وہ 1 مہینہ پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اس کو سوچتا رہتا ہے کہ بھئی 1 مہینے کے بعد میری شادی ہے، اس شادی کے اسباب میں نے جمع کرنے ہیں، اس کے اندر کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا مجھے ضرورت ہے، وہ 1 مہینہ پہلے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اور جس دن شادی ہو اس دن نکاح بھی پڑھا دیا جائے، تب بھی دیکھو اس شادی کا ختم ہونا بھی جو ہے امکان تو ہے کہ ابھی موت آ جائے یا یہ نکاح ابھی ٹوٹ جائے، لیکن وہ بار بار سوچنے کی وجہ سے اس کو لذت اور مزہ تو آتا ہے، لیکن یہ بات اس کے کبھی بھی ذہن میں نہیں آتی کہ یہ نکاح جو ہے ہو سکتا ہے ابھی بھی ختم ہو جائے، کیونکہ وہ بار بار سوچتا رہتا ہے نا۔ وہ سوچنے سے اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو لذت اور اتنا مزہ آتا ہے کہ اس کے نقصان کی طرف اس کا ذہن کبھی جاتا ہی نہیں ہے۔
یہی حال آخرت کی نعمتوں کا ہے کہ جب انسان بار بار سوچے گا تو اس کے ذہن میں آخرت کی نعمتوں کا غلبہ ہو جائے گا اور اس استحضار ہو جائے گا کہ ہم نے آخرت کے اندر کیا کیا نعمتیں جو ہے وہ لینی ہے، اور انہی کی طرف اس کا جو ہے وہ ذہن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل، ابھی 2 مہینے باقی ہیں، آپ رجب کا چاند نظر آتے ہی رمضان کی برکتیں سوچنا شروع کر دیتے تھے۔ تو جب رمضان آتا تھا تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے توجہ اس رمضان کی عبادت کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہوگی۔ آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ ایک بندے کو پھانسی کا حکم ہو جائے کہ بھئی جج فیصلہ کر دے کہ اس کو پھانسی دے دو۔ اب وہ آدمی، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اس کی حالت کیا ہوگی۔ حالانکہ ابھی یہ بھی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپیل منظور ہو جائے اور پھانسی سے بچ جائے یہ آدمی، یہ احتمال بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس آدمی کی آپ حالت دیکھیں کہ اس کو موت سامنے جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پھانسی کو بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے پھانسی کا حکم ہو گیا تو ابھی رسا میرے گلے میں ڈالا جائے گا، اس طرح میری موت واقع ہو جائے گی۔ تو وہ بار بار سوچنے کی وجہ سے اس کا جو ادنا احتمال ہے نا بچنے کا، اس کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا، بلکہ اس کے ذہن میں آخرت کا یہ پھانسی کا جو ہے ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کو خوف جو ہے وہ طاری ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ حالت اگر ہمیں ہوتی ہے، ہمارا ایمان اگر یہ حالت پیدا کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پیدا کر رہا تو پھر اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ایمان کی جو ہے وہ کیا حالت ہے۔ ہم معاملات کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں کبھی آخرت کی بات آئی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے آخرت کو سوچا ہی نہیں ہے، ہم اس کا استحضار ہی نہیں کرتے، بلکہ معاملہ کرتے ہوئے ایسی غفلت کی زندگی ہوتی ہے کہ ہم آخرت کا ویسے ہی انکار کر جاتے ہیں۔ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا، وہاں بیپاری اکٹھے تھے، بیپاری جو تھے، تو بات چلی تو ایک بندے سے میں نے خود سنا، وہ کہنے لگا کہ وہ آخرت کنے دیکھی ہے، آخرت کس نے ڈٹھی ہے، کس نے دیکھی آخرت۔ اب معاملہ کرتے وقت جب یہ ذہن ہو کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ انسان کا ایمان اور مسلمان کا ایمان جو ہے وہ کس درجے کا ہے کہ ایک بندہ معاملہ کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھا جاتا ہے، معاملہ کرتے ہوئے قسم کھا جاتا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ بھائی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تو روز ہی ایسا کرتا ہوں، مجھے تو اسی طرح کا، مجھے تو اس کی کوئی، میں روز ہی کرتا رہتا ہوں۔ تو اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کس درجے کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فکر بتلانا چاہتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے، آخرت کے آنے سے پہلے آخرت کا استحضار بار بار کرو۔ جب بار بار سوچو گے تو پھر انسان کو آخرت کے اعمال کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک بندہ باہر والے ملک سے اپنے گھر آتا ہے سامان لے کر، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو وہ آتے ہوئے اس کے ذہن کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ کیا سوچتا رہتا ہے؟ اس کو سوچتے دل میں بار بار سوچتا رہتا ہے کہ بھئی میں ابھی گھر جاؤں گا تو میں بیٹے کو، اپنی اولاد کو یہ چیزیں دوں گا،
میں اپنی بیوی کو یہ زیورات دوں گا، اور آپ نے کبھی دیکھا کہ جب وہ اس طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان، اس کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے، وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بار بار سوچنے سے اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر پر پڑ جاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت بنا لیتا ہے کہ پاس والا آدمی سمجھتا پتہ نہیں ان کی ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کو تو نہیں پتا، اس کو پتا چل رہا ہے کہ اس کو لذت اور مزہ جو ہے وہ کتنا آ رہا ہے یہ بات سوچنے میں۔ یہی حال انسان کو آخرت کا کرنا چاہیے کہ وہ بار بار اس کو سوچے کہ بھئی آخرت میں نعمتیں کیا ہیں، آخرت میں عذاب کیا ہے۔ اب آخرت میں عذاب کیا ہے، اس کو جب بار بار سوچے گا، اس کا استحضار انسان پر ہو جائے گا، تو پھر انسان کے لیے نیکی کرنا جو ہے وہ آسان، اور جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل یہ دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ مجھے برکت دے رجب کے اندر بھی، شعبان کے اندر بھی، میری عمر لمبی ہو جائے، اور بلغنا رمضان، رمضان تک پہنچا دے کہ میں رمضان کی عبادت کر سکوں۔ اب 2 مہینے پہلے ہی انسان سوچنا شروع کر دے، تیاری شروع کر دے، تو آپ دیکھیں 2 مہینے روزانہ سوچے گا تو اس کے ذہن میں قدر و قیمت جو ہے وہ رمضان کی پیدا ہو جائے گی۔ ایک مقصد تو آپ اس حدیث میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ رمضان میں اللہ کے انعامات آنے والے ہیں، اس کے حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاری شروع کر دو۔ آپ کو 1 مہینے پہلے کوئی بتلائے کہ بھئی فلاں دن بادشاہ نے آ کر اعلان کرنا ہے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ فلاں دن آ کر مجھ سے لے لے، تو آپ غور کریں کہ ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ ہم ایک ایک دن گن کر گزاریں گے کہ وہ مہینہ کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا کہ بادشاہ نے جو انعامات دینے ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ کب لینے ہیں۔ وہ بار بار روزانہ کی تاریخ سوچتے رہیں گے اور روزانہ کی تاریخ کو یاد کرتے رہیں گے کہ وہ وقت کب آنے والا ہے۔ تو آپ دوسرا مقصد اس میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو رمضان میں اللہ کے انعامات آنے والے ہیں، اللہ نے انعامات دینے ہیں، اس لیے ان انعامات کو لینے کے لیے پہلے ہی تیاری شروع کر دو، اور پہلے ہی جو ہے وہ اپنی تیاری شروع کر دو کہ وہ انعامات جو ہے وہ تمہیں مل سکیں۔ تیسرا مقصد اس روایت میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ رمضان آنے والا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ملاقات ہوگی، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، اور محبوب کی ملاقات کا جب وقت انسان کو پتہ چل جائے تو وہ انسان اس وقت آنے سے پہلے ہی اپنی تیاری، اپنی خوبصورتی، اپنے کپڑے، ہر چیز کو سنوار لیتا ہے، کیونکہ محبوب سے ملاقات کا وقت ہے تو اس کے لیے پوری جو ہے وہ تیاری شروع کر دیتا ہے، اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو رمضان آنے سے پہلے آپ اس دعا میں یہ بتلانے لگے ہیں کہ بھئی رمضان میں اللہ رب العزت کی ملاقات ہونی ہے، اس کے لیے پہلے ہی جو ہے وہ تیاری شروع کر دو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان جب شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت نچلے آسمانوں پر آ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے گویا کہ بادشاہ خود آ جاتا ہے، بادشاہ خود آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ بھائی مجھ سے جس نے جو ہے وہ ملاقات کرنی ہو، جس نے ملاقات کرنی ہو، اور وہ ملاقات کے لیے جو شروع ہو جاتے ہیں، عبادت میں شروع ہو جاتے ہیں، رمضان کے مہینے کے روزوں میں شروع ہو جاتے ہیں،
وہ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ملاقات کرنا جو ہے وہ شروع کر شمار ہوتی ہے۔ ایک بندہ جانے لگا ہے مہمان اور اپنے دوست کے پاس جانے لگا ہے، اور دوست نے کہا کہ بھئی فلاں وقت میرے پاس آ جاؤ، اور وہ بندہ کنگھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کپڑے بدلنا شروع کر دیتا ہے، وہ خوشبو لگانا شروع کر دیتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے صفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، غسل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ناواقف آدمی جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو جی اس کے دوست نے تو اس کو بلایا تھا، یہ تو اپنی خوبصورتی کے اندر جو ہے وہ مشغول ہے، یہ تو اپنی ہار و سنگار میں مصروف ہے۔ تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کو یہ ہی نہیں سمجھ کہ یہ جو ہار و سنگار کر رہا ہے، لباس تبدیل کر رہا ہے، یہ اپنے لیے نہیں کر رہا بلکہ یہ تو اپنے دوست کے پاس جانے کے لیے جو ہے وہ کر رہا۔ یہ ذکر ہر وقت اللہ رب العزت کا انسان ہر وقت ذکر کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے استحضاء